الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب مفتاح العربیہ شروع کریں گے۔ بہت سارے مدارس میں، جامعات میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ درس نظامی کے ابتدائی طالب علموں کو یہ کتاب عربی سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایک نہایت بہترین کتاب ہے۔ طلباء کے اندر عربی اور ادب کا شوق اور ذوق پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے طلباء کے اندر عربی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتاب حضرت علامہ مولانا محمد توفیق احمد نعیمی صاحب کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا پہلا درس پڑھیں گے، جو کہ چند مفردات، جس سبق میں چند مفردات دیے گئے ہیں، چند الفاظ اور ان کا معنی بھی دے دیا گیا ہے۔ چند الفاظ دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا معنی بھی لکھ دیا گیا ہے، بتلا دیا گیا ہے، تاکہ طلباء کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے اگر انہیں الفاظ یاد ہوگا تو پھر وہ ان الفاظ کو استعمال کر کے جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے چند الفاظ دیے گئے ہیں۔ آئیے ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے اناؤن۔ اسے اناؤن پڑھنا ہے، اناؤن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اناؤن، اناؤن کا معنی ہے برتن۔ لکھ دیا گیا ہے اناؤن یعنی برتن۔ بصلن، بصلن یعنی پیاز۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بصلن یعنی پیاز، بصلن کا معنی ہے پیاز۔ تو اگر کوئی جملہ بنانا ہو، کہیں اس میں پیاز کا لفظ آ رہا ہو، اردو میں اگر پیاز کا لفظ آ رہا ہو کوئی جملے کے اندر، تو وہاں پہ بصلن استعمال کرنا ہے۔ بصلن یعنی پیاز۔ تفاحن، تفاحن یعنی سیب۔ سیب کی عربی تفاحن آتی ہے، تفاحن یعنی سیب۔ ثومن، ثومن یعنی لہسن۔ لہسن کو عربی میں ثومن کہتے ہیں، ثومن لہسن۔ جبلن، پہاڑ۔ جبلن کا معنی ہے پہاڑ۔ جبلن بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جبلن یعنی پہاڑ۔ حبلن، حبلن یعنی رسی۔ حبلن کا معنی ہے رسی، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ حبلن، رسی۔ خیتن، خیتن یعنی دھاگا۔ خیتن کا معنی ہے دھاگا، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ خیت الابیض والاسود، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیتن، دھاگا۔ ان الفاظ کو آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں دیکھ کر کے ایک مرتبہ پڑھ کے آپ سمجھیں گے کہ یاد ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کتاب خرید کر کے اسے یاد کریں گے تب یہ یاد ہوگا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے؟ خیتن، دھاگا۔ دلون، بالٹی۔ خیتن، دھاگا، دلون یعنی بالٹی۔ ذہبن، ذہبن کا معنی ہے سونا۔ ذہبن، سونا۔ رمانن، انار۔ رمانن، انار۔ زہرن، پھول۔ پھول کی عربی زہرن آتی ہے۔ زہرن، پھول۔ سرجن، سرجن یعنی زین، جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سرجن۔ سرجن، زین۔ شجرن، درخت۔ شجرن، درخت۔ سدارن، واسکیٹ۔ واسکیٹ کے لیے سدارن کہا جاتا ہے۔ سدارن، واسکیٹ۔ سدارن، واسکیٹ۔ ضرعن، تھن۔ ضرعن، تھن، جو دودھ کا تھن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ضرعن۔ ضرعن، تھن۔ ضرعن، تھن۔ طوبن، اینٹ۔ اینٹ کی عربی طوبن استعمال ہوتی ہے۔ طوبن، اینٹ۔ ظرفن، برتن۔ اوپر سب سے اوپر اناؤن آیا تھا، اس کا معنی بھی تھا برتن۔ اب یہاں پہ ظرفن استعمال ہو رہا ہے۔ ظرفن کا معنی بھی ہے برتن۔ ظرفن، برتن۔ عنبن، انگور۔ عنبن، انگور۔ عنبن کا معنی انگور ہے۔ غرسن، غرسن یعنی پودا۔ غرسن، پودا، جو چھوٹا پودا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غرسن۔ بڑا درخت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شجرن، اور جو چھوٹا پودا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں
غرسن غرسن پودا، فلفل مرچ فلفل مرچ، قفل قفل یعنی تالا، قفل تالا، اسی سے دعوت اسلامی والے قفل مدینہ کہتے ہیں یعنی مدینہ کا تالا، قفل یعنی تالا، کرسی یعنی کرسی، کرسی کرسی، لوز بادام، لوز بادام، مفتاح چابی، مفتاح چابی، نجم ستارہ، نجم ستارہ۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں۔ نجم ستارہ، ورد گلاب، ورد یعنی گلاب، ہلال یعنی چاند، ہلال چاند، یراع قلم، یلاء یراع قلم یعنی نیزے کا جو قلم ہوتا ہے اسے یراع کہتے ہیں، یراع قلم۔ یہ تھا پہلا درس، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا دوسرا درس پڑھیں گے، دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی بھی بتلا دیے گئے ہیں، الفاظ اور ان کے معنی دے دیے گئے ہیں تاکہ ابتدائی طالب علم کو کوئی پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ وہ یاد کر سکیں۔ آپ کا کام اتنا ہے کہ پہلے انہیں ازبر کرنا ہے، اچھی طرح سے رٹنا ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، نجم کا معنی کیا ہے، وردن کا معنی کیا ہے، اناؤن کا معنی کیا ہے، عنبن کا معنی کیا ہے، ہر ایک کا معنی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس طرح یاد کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص اردو کہے تو آپ اس کی عربی بتا دیں، اگر عربی کہے تو آپ اردو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔